یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص مرتد ہونا چاہے مرتد ہو جائے، جو شخص اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے وہ پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ تین خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر وہ خصلتیں پائی جائیں، یا وہ خصلتیں، وہ تین چیزیں اگر کسی شخص کے اندر موجود ہے، حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کے ذائقوں کو پالے گا، حاصل کر لے گا۔ ابو جہل مکہ سے نکل کر کے، مکہ کا گورنر، لیڈر، اپنے قوم کے صفوں کو درست کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو چھوٹے چھوٹے بچے 14-15 سال کے عبد الرحمن کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں چچا بتلاؤ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن کہنے لگے ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ 14 سال کا بچہ میرے دامن کو پکڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے، اس پر میری نظر پڑی نہیں کہ بائیں جانب دیکھتا ہوں ایک 15 سال کا بچہ آ کر کے کہہ رہا ہے ہاں ہاں بتاؤ ابو جہل کون ہے۔ چچا عبد الرحمن کہنے لگے کہ بیٹے تمہیں، بھتیجو تمہیں ابو جہل کے بارے میں کیوں جاننا ہے؟ وہ کہنے لگے، دونوں بیٹے کہنے لگے کہ میری ماں کہتی ہے، میری ماں بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں، شہنشاہ آقا کے بارے میں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل ہے وہ گالیاں دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، افرا قربان جاؤ تمہاری قبر پر کروڑوں درود و سلام ہو، تمہاری قبر پر رحمتوں کا نزول ہو، تو نے شیر کے بچوں کو جنم دیا، تو نے شیر کے بچوں کو جنم دیا۔ کہاں سے آئے لوگ؟ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں بتاؤ، وہ نبی کے بارے میں گالیاں دیتا ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر نہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کن کن الفاظ سے نوازا جاتا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص
منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ سامعین کے سامنے گوش و گزار کروں گا، میرا موضوع بیان ہے ایمان کی لذت اور اس کا مٹھاس۔ حضرات گرامی، کامیاب ہونے کے لیے ایمان ایک بنیادی اساس ہے، اور اسی ایمان کی لذت اور مٹھاس ایک شخص کیسے پا سکتا ہے اور کیسے محسوس کر سکتا ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں کہ ان اسباب کو اپنا کر کے اگر ایک انسان اس راہ پر چلے تو وہ ایمان کی جو لذت ہے اور اس کا جو ذائقہ اور جو مٹھاس ہے وہ اس کو پا سکتا ہے۔ کچھ اسباب ہیں۔ ایک مومن جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو ایمان کے ذریعے اسے انشراح صدر اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مومن شخص اللہ رب العالمین اور اس کے نبی علیہ السلام کی فرمان کو، فرما برداری کو پسند کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ایک مومن کے سامنے اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ جو آزمائشیں، جو مصیبتیں اللہ رب العالمین اس پر نازل کرتا ہے، ایک مومن شخص اپنے تقدیر پر رضامندی کرتے ہوئے ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، ایک مومن کی پہچان۔ یعنی اس دنیا کے اندر ایک مومن شخص ایک مسافر کی طرح رہتا ہے، ایک مسافر کی طرح ایک مومن شخص اپنی زندگی کو گزارتا ہے، بسر کرتا ہے اور سنوارتا ہے۔ اسی ایمان کا ایک جو ذائقہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کیسے ذائقے کو حاصل کر سکتا ہے اور اس مٹھاس کو کیسے پا سکتا ہے، کچھ اسباب ہیں۔ متفقن علیہ روایت ہے
راوی حدیث انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر وہ خصلتیں پائی جائیں یا وہ خصلتیں وہ تین چیزیں اگر کسی شخص کے اندر موجود ہے، حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کے ذائقوں کو پالے گا، حاصل کر لے گا۔ ایمان کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ محسوس کرے گا اگر وہ تین خصلتیں اس شخص کے اندر پائی جائیں۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصلت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی خصلت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہو، کسی سے اسے محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ تیسری خصلت وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ، اللہ رب العالمین کا اسے ہدایت دینے کے بعد کفر میں لوٹنا اسے اسی طرح ناپسند ہو کما یکرہ یلقی فی النار، جس طرح اسے یہ ناپسند ہو کہ اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ تو جس طرح ایک انسان کو یہ پسند نہیں کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، اللہ رب العالمین کا اسے ہدایت دینے کے بعد اسے یہ بھی ناپسند ہو کہ وہ دوبارہ مرتد ہو جائے۔ یہ تین خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جاتی، اگر کسی شخص کے اندر یہ تین خصلتیں موجود ہیں تو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پالے گا، وہ ایک ذائقہ محسوس کرے گا۔ انہی تینوں خصلتوں میں سے جو سب سے پہلی خصلت کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اسی کے تعلق سے آج اسی ایک خصلت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے۔ کیا صرف دل میں احساس کر لینا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا وہ شخص ایمان کے ذائقے کو اور اس کی مٹھاس کو پالے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس کو پانے کے لیے سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے نزدیک محبوب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو اللہ نے آپ کو مال و جائیداد سے نوازا ہے، مال و متاع، اہل و عیال اور دنیا کی جو ساز و سامان ہے، اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کے اندر ہے تو اللہ نے آپ کے لیے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد و احفاد، و اخوانکم تمہارے برادران، تمہارے بھائی، و ازواجکم و عشیرتکم تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے کے رہنے والے لوگ، تمہارے رشتہ دار، ومال اقترفتموها اور تمہارا یہ کمایا ہوا مال و متاع، تمہارا کمایا ہوا مال و متاع، وتجارت تخشون کسادها اور یہ تجارتی کاروبار جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، وتساکن ترضونها ومساکن ترضونها اور یہ تمہارا قصور محلات جو جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیکم، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہوئے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ تمہارے اولاد و احفاد، تمہاری بیویاں، تمہارے تجارتی، تمہارے بزنس اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں گے، وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے تو انتظار کرنا کس چیز کا؟ حتی یتربصوا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب تمہارے بزنس ہوئے، تمہاری بیویاں ہوگی، تمہارے اولاد احفاد ہوگے تو اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرنا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا ذائقہ
اور اس کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ ایک سچے مومن کی پہچان ہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرے، تمام چیزوں پر سب سے زیادہ اللہ کو ترجیح دے۔ اللہ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا سورہ بقرہ کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے علاوہ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت میں، اس کی ربوبیت و الوہیت میں دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح انہیں اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، اور مومن سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، یعنی مشرکین جس طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی الوہیت و ربوبیت میں جس طرح اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح انہیں اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے۔ ان سے امیدیں وابستہ لگاتے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں، ان کا خوف اپنے دلوں کے اندر بساتے ہیں، ان کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ان کے لیے نظر و نیازیں پیش کرتے ہیں، ان پر ان کا اعتماد اور توکل رہتا ہے۔ لیکن ایک سچا مومن جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایک سچے مومن کے لیے سب سے زیادہ اللہ اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ سے امیدیں وابستہ لگاتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر سب سے زیادہ بساتا ہے، اسی پر توکل اور اعتماد کرتا ہے۔ الغرض جتنی عبادتیں ہوتی ہیں تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کرتا ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی پہچان، یعنی سچا مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ مومنوں کی صفات کو ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری محبت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص مرتد ہونا چاہے مرتد ہو جائے، جو شخص اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے وہ پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے حق میں وہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامتیں انہیں کوئی خوف زدہ نہیں کرے گی۔ اللہ دعویٰ کر رہا مومنوں سے کہ اگر تمہیں مرتد ہونا ہے ہو جاؤ، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں ایسے لوگوں کو لے کر کے آؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا۔ حضرات، ایمان کا ذائقہ ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے، اس محبت کا اللہ سے ان کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کے بارے میں سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، برائیوں کو چھوڑنے کے بارے میں سوال کرتا ہوں، وحب المساکن، اور مسکینوں کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ خاتم الانبیاء تمام گناہوں سے پاک و صاف ہے، پھر بھی کہہ رہا اللہ وان تغفر لی وترحمنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے مٹا دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرنا، جب تو کسی قوم پر مصیبت کو نازل کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرنا، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے تو میرے روح کو قبض کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے تو میرے روح کو قبض کر لینا، مجھ سے ختم کر دینا، مجھے اٹھا لینا تاکہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَمَن يُحِبُّكَ، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کی محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز اللہ کی محبت
کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت کثرت ذکر و اذکار۔ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کثرت سے کریں۔ ایک مومن کی زبان پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار رہتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ تر رہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار تم کثرت سے کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرو۔ جب تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تو تمہارا دل دہل جانا چاہیے۔ جب قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جائیں تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقی مومن اور سچے مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، جو روزی سے نوازا ہے، اسی سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ لهم درجات عند ربهم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، مغفرت ہے اور رزق کریم، باعزت روزی۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کے اندر جھانکنا چاہیے، کیا ہمارے اندر یہ تمام اعمال پائے جاتے ہیں؟ کیا ہم جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو کیا ہمارا دل دہل جاتا ہے؟ کیا قرآن کی آیتیں جب ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا اللہ نے جو رزق سے ہمیں نوازا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں اسے خرچ کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جاتی، تو آپ کو اپنے ایمان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کس قدر اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری علامت، اللہ کے پسندیدہ اعمال کو کرنا، اللہ کے پسندیدہ اعمال کو بجا لانا۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہے؟ فرائض کو کیا جائے، فرائض کو باضابطہ طور پر ادا کرنا۔ حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے، من عاد لی ولیا، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کے لیے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک بندہ میرا تقرب میرے فرائض پر عمل کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص فرائض پر عمل کر رہا ہے، اللہ نے جو اس پر فرض کیے اس کو باضابطہ طور پر ادا کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے اندر محسوس کرے گا اور اللہ رب العالمین اس سے سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ دوسری حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب العمل الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ احب العمل الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ما داوم علیہ صاحبہ، کہ اس کا ساتھی یعنی عمل کرنے والا اس عمل پر ہمیشہ کرتا رہے۔ وَإِنْ قَلَّ، گرچہ وہ کبھی کیوں نہ ہو، وہ عمل گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بندہ اس پر دوام برتتا رہے، ہمیشہ اس عمل کو کرتا رہے، وہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ یعنی ایسے عمل کو بجا لانا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہے، جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ اعمال، ان عمل کو کرنا، ان کاموں کو کرنا، اور ایسے کاموں کا ترک کرنا جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اللہ کو کیا ناپسند؟
واللہ لا يحب المفسدین، واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے ہیں۔ ایک مومن جب اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو ایک مومن دنیا کے اندر فساد نہیں مچا سکتا، ایک مومن خیانت نہیں کر سکتا، ایک مومن کے اندر تکبر اور غرور نہیں پایا جائے گا، وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ ثمرات ہیں ایمان کے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کن اعمال کو پسند کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، یعنی ایک اللہ اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو محبت کے نتیجے میں اس کے تمام جتنے اعضاء ہوتے ہیں اس کے تمام اعضاء کو اپنے اطاعت و فرما برداری پر مسخر کر دیتا۔ کس انداز میں؟ کہ ایک اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس انداز میں نوازتا ہے کہ اس کے تمام اعضاء کو اور اس کے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے اعمال پر نربھر کر دیتا ہے، مسخر کر دیتا ہے، کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کان بن جاتا ہے۔ قد اعجبته كنت نفسه الذي يسمع به، کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصره الذي يبصر به، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ويده التي يبطش به، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ ورجله التي، اور اس کا پیر بن جاتا ہے یمشی بہا، جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایک بندے کے تمام اعضاء کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت، اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، کثرت اذکار آپ کے اندر ہے، فرائض پر آپ مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین سے محبت کر رہے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے آپ ایمان کی لذت اور اس کے ذائقے کو محسوس کریں گے، اس کی مٹھاس کو پالیں گے۔ اسی میں دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ایک مومن شخص اللہ سے محبت کرنے کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کے اولاد، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک جب تک محبوب نہ ہو جاؤں وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث کے اندر عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائے، اس دنیا کے اندر میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لَأَحَبُّ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، إِلَّا مِنْ نَفْسِي، سوائے میرے نفس سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، عمر، لا والذی نفسی بیدہ، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، فإنہ الآن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الآن یا عمر، عمر اب ٹھیک، عمر اب تم کامل ایمان ہو، یعنی سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنی، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی۔ محبت کس انداز میں؟ آج محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے جشن میلاد مرا کر،
आज मोहब्बत का दावा किया जाता है रसूमात को मना करके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मजारों पर चादर चढ़ा करके आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा किया जाता है। आज हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज हम ईमान वाले हैं, और बेजा रसूमात जिसका शरीयत में कोई जिक्र है ही नहीं है, ना शरीयत ने इसकी इजाजत दी है, आज उन रसूमात को हम अदा करके कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर इन रसूमात को अदा करके हम ये समझ रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं, तो गज़वे उहद के अंदर उस बुढ़िया औरत जिसका बेटा मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया था, जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका शौहर मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया था, वो कौन सी मोहब्बत थी? गज़वे उहद का मौका था, एक बूढ़ी औरत सजदे रेस जमीन पर अपने माथे को टेक करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कर रही है कि अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करना, उन पर कोई आंच ना आने पाए। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा शौहर मैदान जंग के अंदर शहीद है, उनके जरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हिफाजत करना। एक शहसवार गज़वे उहद से निकल करके आ रहा है, बूढ़ी औरत की नजर उस शहसवार पर पड़ती है। शहसवार से पूछने लगी जंग का माजरा क्या है, उहद का माजरा क्या है, उसका हाल क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? उस बूढ़ी औरत को देख करके शहसवार कहने लगा, बूढ़ी औरत, तेरा बाप मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया, तेरा बाप मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया है। बूढ़ी औरत कहने लगी, मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, मैंने अपने बाप के बारे में सवाल नहीं किया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा है, वो कैसे हैं? शहसवार कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। उसके बाद एक और शहसवार आने लगा, बूढ़ी औरत उससे पूछने लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? वो शहसवार कहने लगा, तेरा भाई मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया, तेरा भाई मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया है। बूढ़ी औरत कहने लगी, मैंने अपने भाई के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूरी उम्मत के भाई के बारे में पूछा है, उनका क्या हाल है? शहसवार कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, बखैर है, उन पर कोई आंच नहीं। उसके बाद एक शहसवार और आया, आकर के कहने लगा, बूढ़ी औरत, तेरा लख्ते जिगर, तेरा नूरे नजर, तेरा बेटा मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया। मां की तड़प उठी, दिल छलनी छलनी हो गया, आंखों में आंसू आ गए कि बेटा मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया। वो कहने लगी अपने आंसुओं को थाम करके कि मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूरी कायनात, मैंने आमिना के लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, उनका हाल बताओ, वो कैसे हैं? शहसवार कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एक और शहसवार आकर के कहने लगा, बूढ़ी औरत, तेरा शौहर, तेरा शरीक हयात, तेरा गमगुसार मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया। हजरात, अगर किसी बूढ़ी औरत का शौहर कहीं शहीद हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, उसके दिल पर क्या चोट पहुंचती होगी? आंसू थाम करके कहने लगी, कहीं रब नाराज ना हो जाए, और कहीं रब ना नाराज हो जाए। नबी की मोहब्बत में, शहंशाहे आका की मोहब्बत में कहने लगी अपने आंसुओं को थाम करके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कौन सी मोहब्बत थी ये जश्न मिलाद की मोहब्बत, मजारों पर चढ़ावे चढ़ाने की मोहब्बत नहीं, ये दिल की मोहब्बत, ईमान का जायका मिलता है इससे। एक इंसान उस जायके को महसूस करता है। बेशुमार वाकयात पड़े नबी से मोहब्बत करने वालों के। अबू जहल मक्का से निकल करके, मक्का का गवर्नर, लीडर, अपने कौम के सफों को दुरुस्त कर रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दो छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के अब्दुल रहमान के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, चचा बतलाओ अबू जहल कौन है? अब्दुल रहमान कहने लगे, एक तरफ मैं देख रहा हूं कि 14 साल का बच्चा मेरे दामन को पकड़ करके कह रहा है कि चचा बताओ अबू जहल कौन है। उस पर मेरी नजर पड़ी नहीं कि बाएं जाने देखता हूं, एक 15 साल का बच्चा आकर के कह रहा है, हाँ हाँ बताओ अबू जहल कौन है। चचा अब्दुल रहमान कहने लगे कि बेटे तुम्हें, भतीजो तुम्हें अबू जहल के बारे में क्यों जानना है? वो कहने लगे, दोनों बेटे कहने लगे कि मेरी माँ कहती है, मेरी माँ बताती है कि हमारे नबी के बारे में, शहंशाह आका के बारे में, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू जहल है वो गालियां देता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहता है, अफरा
कुर्बान जाओ, तुम्हारी कब्र पर करोड़ों दुरूद सलाम हो, तुम्हारी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल हो। तूने शेर के बच्चों को जन्म दिया, तूने शेर के बच्चों को जन्म दिया। कहां से आए लोग? कह रहे हैं कि अबू जहल के बारे में बताओ, वो नबी के बारे में गालियां देता है। आज पूरी कायनात के अंदर न जाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किन किन अल्फाज से नवाजा जाता है, कितने बुरे अलकाबात से भी नवाजा जाता है, लेकिन आज हमारे दिलों पर जरा बराबर असर नहीं पड़ता। वो कहने लगे नबी के बारे में गालियां देता है। बताओ, चाचा कहने लगे अब्दुल रहमान कि मैंने अभी इशारा किया कि वो जो शहसवार बैठा हुआ है कौम के अंदर काफिरों में, वो अबू जहल है। अब्दुल रहमान कहने लगे अभी मेरी जुबान से अल्फाज बाद में निकले, दोनों मैदान जंग के अंदर लपट पड़े, गिरदो गुबार भट गया मैदान जंग के अंदर। अबू जहल को मार गिराया। मार गिराने के बाद चाचा अब्दुल रहमान कहते हैं कि जब गिरदो गुबार हटा, मैं देखता हूं कि एक ने दोनों की तलवारों में खून से अबरालूद, एक कह रहा कि मैंने अबू जहल के गर्दन को उड़ाया और एक कह रहा कि मैंने अबू जहल के गर्दन को उड़ाया। कौन थे ये लोग? कैसी मोहब्बत थी? ईमानी मोहब्बत, जज्बा था। आज हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं। आज हमारे अंदर मोहब्बत सिर्फ दिखावे का मोहब्बत, नबी से सिर्फ और सिर्फ दिखावे का मोहब्बत। अगर हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती तो हम आज उसकी इत्तिबा करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आते, अल्लाह कह रहा कि आप कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, मिटाने के बाद तुम्हारे दर्जात होंगे। मोहब्बत अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो तो आज हम मस्जिदों के अंदर आते, वीरान रहता है मस्जिदें बुलाती हैं आपको। जरूरत नहीं है अल्लाह की आपके लिए, लेकिन आपको जरूरत है अल्लाह के लिए। आपको आना है। अगर आप नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपके दिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं। अगर आपके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती तो आज आप मस्जिदों के अंदर होते और मस्जिदें भरी होती, लेकिन नहीं। रात गिरामी, ये बातें वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। ये बातें हमारे दिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाहा तो हमारे अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा कर, ऐसी मोहब्बत पैदा कर कि आज हम उस मोहब्बत के जरिया अपने ईमान के जायके को महसूस करें और इस ईमान की लज्जत को महसूस करें। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगय यअज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून।